دوستوں، ہفتے کے دن غزہ کی پٹی سے حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں آج تک تقریباً 1400 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیلی ایئر فورس نے جوابی کارروائی کے دوران شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک تقریباً 5700 فلسطینی لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ ہفتے کے دن حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے مطابق 3000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے گئے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے لوگ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیراگلائیڈرز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داخل ہو گئے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ مئی کے بعد سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان یہ سب سے زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مڈل ایسٹ کے اس طویل اور خونی تنازع کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل قریب میں بھی کوئی حل ہوتا نہیں دکھائی دے رہا۔ اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے چند اہم پوائنٹس کو سمجھنا بیحد ضروری ہے، جن میں سے پہلا پوائنٹ ہے بگننگ آف دس کانفلکٹ، یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ دوستوں، بات تب کی ہے جب یورپ میں یہودیوں کے ساتھ برا سلوک رکھے جانے کی وجہ سے زیونسٹ تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، لیکن پہلی ورلڈ وار کے بعد یہ علاقہ برٹین کے کنٹرول میں آ گیا اور پھر یہودی بڑی تعداد میں یہاں منتقل ہونے لگے، اور یوں وہاں کی مقامی عرب آبادی کے ساتھ ان کا تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مڈل ایسٹ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، لیکن فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور زیونسٹ تنظیموں کے درمیان تناؤ بڑھنے لگا۔ زیونسٹ تنظیموں نے اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیفرنٹ ملٹری گروپس قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری ورلڈ وار کے بعد بھی الگ اسٹیٹ کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سال 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے ایک یہودیوں کی ریاست ہوگی اور ایک فلسطینی عرب باشندوں کی ریاست ہوگی، جبکہ یروشلم ایک انٹرنیشنل سٹی تصور کیا جائے گا۔ لیکن جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل ایک الگ ریاست بنا تو اگلے ہی دن جارڈن، ایجپٹ، سیریا اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ دوستو، یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز کے پلان کے مطابق جہاں عرب اسٹیٹ بننا تھی، وہ علاقہ اب اس جنگ کے بعد مختلف کنٹریز کے قبضے میں آ گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک ٹریجڈی نے جنم لیا۔ تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہو گئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ پھر دوسری عرب اسرائیل جنگ 1967 میں ہوئی، جس نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر ایجپٹ کے کنٹرول سے غزہ، سیریا کے کنٹرول سے گولان اور جارڈن کے کنٹرول سے ایسٹ یروشلم سمیت ویسٹ بینک چھین لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایجپٹ کو سینائی پیننسولا سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ ایک بار پھر 1973 میں جنگ ہوئی، جس میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل سے اپنے علاقے چھڑانے کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا۔ اس امن معاہدے کے تحت سینائی پیننسولا کا علاقہ ایجپٹ کو واپس کر دیا گیا۔ اس کے بعد جارڈن نے بھی ایجپٹ کے راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ دوستوں، اسرائیل کا آج بھی ویسٹ بینک پر قبضہ ہے، لیکن اسرائیل نے 2005 میں ہی غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں نکال لی تھیں۔ یونائٹڈ نیشنز آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ یعنی آکوپائیڈ ایریا مانتی ہے۔ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے، جبکہ فلسطینی صرف ایسٹ یروشلم کو فیوچر کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک ویسٹ بینک اور دوسرا غزہ ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ویسٹ بینک کا ایریا تقریباً 5970 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ غزہ صرف
365 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ویسٹ بینک یروشلم اور جارڈن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ ایجپٹ سے ملتا ہے اور ایک طرف بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی ہے۔ غزہ میں فلسطینی ملٹری گروپ حماس کا کنٹرول ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور ایجپٹ سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک کوئی ہتھیار نہ پہنچ سکیں۔ دوسری جانب ویسٹ بینک میں بین الاقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم یا پیلسٹینین اتھارٹی کا اہم کردار ہے، لیکن اس ویسٹ بینک کہلائے جانے والے چھوٹے سے علاقے میں تقریباً 86% فلسطینی آباد ہیں، جبکہ صرف 14% اسرائیلی وہاں پر رہتے ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر پچھلے 20 سالوں میں ان کی آبادی میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیلی فوج ہی کرتی ہے۔ دوستوں، حماس ایک فلسطینی ملٹری گروپ ہے جو غزہ کی پٹی پر کنٹرول رکھتا ہے اور 2007 میں کنٹرول سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ کئی مرتبہ جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی بار حملے کیے ہیں، اور اسرائیل نے بھی حماس کو فضائی حملوں سے کئی بار نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے ایجپٹ کی مدد سے غزہ کی پٹی کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہیں، لیکن حماس کو ایران کی سپورٹ اور دوسری مسلم کنٹریز کی سپورٹ حاصل ہے، جس سے حماس ٹریننگ، پیسہ اور ہتھیار حاصل کرتا ہے۔ دوستو، 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے جس سے 30 سال کی دشمنی ختم ہوئی۔ 1993 میں اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابن اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین یاسر عرفات نے فلسطینیوں کی محدود آزادی پر اوسلو معاہدے پر ہاتھ ملایا، اور 1994 میں اسرائیل نے جارڈن کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ سال 2000 کے کیمپ ڈیوڈ سمٹ میں امریکہ کے صدر بل کلنٹن، اسرائیل کے وزیر اعظم ایہود باراک اور فلسطین کی طرف سے یاسر عرفات کسی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ 2002 میں ایک عرب منصوبے کے تحت اسرائیل کو تمام عرب ممالک کے ساتھ نارمل تعلقات کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے بدلے میں اسرائیل 1967 کی مڈل ایسٹ کی جنگ میں لی گئی زمینوں کو مکمل خالی کر دے گا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل اور فلسطینی ریفیوجیز کے لیے منصفانہ حل کی پیشکش کی گئی تھی۔ 2014 میں امن کی کوششیں رک گئی تھیں جب واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ فلسطین نے بعد میں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مینجمنٹ کے ساتھ معاملات کا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت کی امریکن مینجمنٹ نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو ماننے سے ہی انکار کر کے کئی دہائیوں پر محیط امریکن پالیسی کو تبدیل کر دیا۔ یہ وہ امن فارمولہ تھا جس میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام تھا، جس پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور فلسطین حامی تنظیم حماس کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، یہ جنگ سفارتی طور پر سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دوسری عرب ریاستوں کے لیے بھی عجیب ہے، خاص کر سعودی عرب کے ساتھ والی کچھ گلف کنٹریز جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ امریکن صدر جو بائیڈن کی مینجمنٹ نے مڈل ایسٹ میں ایک بڑی بارگیننگ حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان گڈ ریلیشنز بنانا بھی شامل ہے، لیکن آج کل مڈل ایسٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش بھی رکی ہوئی ہے۔ دوستوں، ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں دیری کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے ویسٹ بینک میں یہودی بستیوں کی تعمیر نے پیس پروسیس کو مشکل بنا دیا ہے،
لیکن ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، لیکن اسرائیل کے اس دعوے کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف فلسطین ایسٹ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی فیوچر کی اسٹیٹ کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے پہلے کی حالت پر طے ہونی چاہئیں، لیکن اسرائیل اس مطالبے کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں بنائی گئی ہیں اور اب ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب یہودی رہتے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطین ریفیوجیز کا بھی ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں۔ ان میں سے تقریباً 50% فلسطینی یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینی اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایسے میں بھلا امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے دونوں جانب سے کچھ سٹیپس لینا بہت ضروری ہیں۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا اور غزہ کی پٹی کے گرد گھیرا ختم کرنا ہوگا، اور ایسٹ یروشلم اور ویسٹ بینک میں بھی رکاوٹیں اسرائیل کو ختم کرنا ہوں گی۔ دوسری جانب فلسطینی گروپ کو بھی وار مائنڈ سیٹ پیچھے رکھ کر اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی سرحدوں، یہودی بستیوں اور ریفیوجیز کی واپسی کے معاملے پر بھی سمجھوتہ کرنا ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل فیکٹ ریویل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔